ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات نے کل کے درس میں شرک سے متعلق اس کی دوسری قسم کو سماعت کیا، گناہ کبائر میں۔ آج جادوگری کے تعلق سے جو وعیدیں آئی ہیں اس کو سماعت کریں گے۔ جادوگری، کیونکہ جادوگر کو کافر قرار دینا ضروری ہے، ارشاد خداوندی ہے، پروردگار عالم فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ اور شیطان ملعون کا انسان کو جادو سکھانا اسی غرض سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے۔ اللہ تعالیٰ ہاروت و ماروت کے بارے میں خبر دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اور وہ کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے مگر اسے کہہ دیتے کہ ہم آزمائش ہیں تو کفر نہ کر، پس لوگ ان سے وہ باتیں سیکھتے جن کے ذریعے خاوند اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق ڈالتے، اور وہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہ پہنچا سکتے تھے، اور وہ ایسی بات سیکھتے جو ان کو نقصان دیتی اور ان کو نفع نہ دیتی، اور بے شک انہیں معلوم ہے کہ جو شخص اسے خریدتا ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ پس تم بہت سے گمراہ لوگوں کو دیکھو گے جو جادو کرتے ہیں اور اسے فقط حرام سمجھتے ہیں، اور انہیں معلوم نہیں کہ یہ کفر ہے۔ جادوگری جو ہے یہ کفر ہے، کفر۔ پس وہ سیمیا کی تعلیم اور عمل میں مشغول ہوتے ہیں، حالانکہ وہ سراسر جادو ہے۔ مرد کے دل میں بیوی کے لیے کینہ پیدا کرتے ہیں، نیز مرد کا عورت سے محبت کرنا اور بغض رکھنا وغیرہ مجہول کلمات کے ساتھ جادو کرتے ہیں، جن میں سے اکثر کلمات شرک اور گمراہی پر مبنی ہوتے ہیں۔ جادوگر کی سزا، جادوگر کی سزا اسے قتل کرنا ہے کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا یا کفر سے مشابہت اختیار کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 7 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، ان میں جادو کا بھی ذکر فرمایا۔ پس بندے کو چاہیے کہ اپنے رب سے ڈرے اور ایسا کام نہ کرے جس میں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے نقصان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے مارا جائے۔ صحیح یہ ہے کہ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حضرت بجالہ ابن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال سے ایک دن پہلے ان کا ایک خط ہمارے پاس پہنچا کہ جادوگر مرد عورت کو قتل کر دو۔ یہ تنبیہ ہے تاکہ لوگ جادو کے قریب نہ جائیں، ورنہ جب تک کفریہ کلمات استعمال نہ کرے کافر نہ ہوگا، اس لیے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت وہب ابن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے بعض کتب میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں، جو شخص جادو کرے یا اس کے لیے جادو کیا جائے
جو شخص کہانت کرے یعنی نجومی جو جھوٹی خبریں دیتے ہیں یا نجومی کاہن کے پاس جائے اور جو آدمی بری فعل بتائے اور جس کے لیے بتائے ان سب کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمی جنت میں نہیں جائیں گے۔ نمبر 1 شراب نوشی کا عادی یعنی شراب پینے کا عادی، نمبر 2 رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، اور نمبر 3 جادوگر کی تصدیق کرنے والا۔ یہ 3 وہ اشخاص ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے جس میں فرمایا شرکیہ الفاظ کے ساتھ دم کرنا، تعویذ باندھنا اور جادو کرنا شرک ہے۔ التمائم تمیمہ کی جمع ہے، یہ منکے وغیرہ ہے جو جاہل لوگ اپنی اولاد اور جانوروں کے گلے میں ڈالتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ یہ نظر بد سے بچاتے ہیں۔ یہ جاہلیت کا عمل تھا اور جو شخص اس کا اعتقاد رکھے وہ مشرک ہے۔ جو ان کلمات میں شرک استعمال کرے یا ان کو مؤثر سمجھے وہ مشرک ہے۔ تا کے نیچے کسرہ اور واو پر فتح کے ساتھ جادو کی ایک قسم ہے تیولہ، اور یہ عورت کو مرد کے لیے محبوبہ بنانا ہے۔ اس عمل کو شرک میں سے اس لیے قرار دیا کہ جاہل لوگوں کے اعتقاد کے مطابق یہ باتیں تقدیر خداوندی کے خلاف اثر رکھتی ہیں، اگر ان کو مؤثر حقیقی نہ مانے تو شرک نہیں۔ حضرت خطابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب قرآن پاک کے کلمات یا اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کے ذریعے دم کیا جائے تو یہ جائز ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو دم کرتے اور ان کے گلے میں تعویذ ڈالتے تھے۔ آپ یوں فرماتے میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ساتھ ہر شیطان اور زہریلے جانور کے شر سے اور ہر شریر آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جاتی ہے اور اسی پر بھروسہ ہے۔ آج کا جو درس ہوا اس میں کئی چیزیں جو خاص اور قابل غور اور قابل ذکر ہیں۔ اس میں سب سے اہم چیز جادو کرنا، جادوگر جو ہے وہ کافر ہے۔ جادوگر جو ہے، جادو کرنے والا جو ہے یہ کافر ہے، کافر۔ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے کیا فرمایا کہ لیکن شیطانوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ شیطان ملعون کا انسان کو جادو سکھانا اسی غرض سے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسے شریک ٹھہرا دے۔ جادو کسی بھی طرح کا یہ جو ہے کفر ہے، کرنا کرانا یہ سب کے سب۔ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جادو حرام ہے۔ ارے حرام نہیں ہے، جادو کفر ہے، کفر۔ یہ شرک کی یہ جو ہے گناہ کبائر میں سے کبیرہ گناہ ہے۔ آج عام حالت یہ ہو گئی ہے، علمان الحفیظ یہ تقریر تو مجمع عام میں کرنے کی ہے جہاں ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں بھی موجود ہوں، ان کے درمیان اس تقریر کو کرنا چاہیے، اس گفتگو کو کرنا چاہیے، کیونکہ مردوں سے زیادہ توہمات جو ہے وہ عورتوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ شک و شبہ جو ہے وہ عورتوں کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے۔ الامان الحفیظ کہ اور تو اور یہاں پر اس سرزمین پر اگر ہم دیکھیں گے تو جو زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج جو جاری تھے وہ آج بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے درمیان ہمیں نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے اعمال سے کلمہ گو ہر کلمہ گو کی حفاظت فرما دے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دوں، بتوں کی پوجا کرنا یہ کفار و مشرکین کا طریقہ کار ہے۔ بتوں سے مدد مانگنا یہ کفار و مشرکین کا طریقہ کار ہے۔ اہل ایمان کا یہ طریقہ کار ہرگز نہیں ہے۔ لیکن کئی مرتبہ میں نے دیکھا اور ابھی بھی معلوم ہوتا ہے، سننے میں آتا ہے، نہ جانے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے گھروں کے معاملات کو لے کر، ساس اور سسر کے معاملات کو لے کر، بہو اور ساس کے معاملات کو لے کر، شوہر اور بیوی کے معاملات کو لے کر نہ جانے کتنے پنڈتوں کے پاس جاتی ہیں، کتنے بھکسوں کے پاس جاتی ہیں، کتنے مندروں کے چکر لگاتی ہیں۔ یہ سب کا سب شرکیہ عمل ہے۔
اسلام اس کی دعوت نہیں دیتا. اسلام ایک اللہ کے ماننے والوں کا مذہب ہے. خالق حقیقی، معبود حقیقی صرف اور صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ معبودان باطلہ کا بطلان کرنا اور معبود برحق کا اقرار کرنا. یعنی نہ چاند، نہ سورج، نہ زمین، نہ ستارے، نہ جو ہے کوئی بت ہماری مدد کر سکتا ہے، نہ وہ ہمارا معبود ہو سکتا ہے. معبود برحق صرف اور صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. اسی کی ذات پر یہ یقین رکھنا چاہیے کہ زندگی کا دینے والا اللہ ہے، موت کا دینے والا اللہ ہے، عزت کا دینے والا اللہ ہے، ذلت کا دینے والا اللہ ہے، ہر رسوائی کا دینے والا اللہ ہے اور رسوائیوں سے بچانے والا اللہ ہے، بیماری کا دینے والا اللہ ہے، بیماری سے شفا یاب کرنے والا اللہ ہے. اللہ کی قدرت کے علاوہ کوئی کائنات میں ایسی چیز نہیں ہے جو بندوں کے کسی کام آ سکے. یہ معاملہ رب کی ذات کا حقیقی ہے. اللہ کی مدد جو ہے وہ حقیقی مدد ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ جو کچھ طریقہ کار ہے یہ کفریہ اور شرکیہ اعمال ہیں جو ہمارے گھر کے، ہمارے خاندان کے، ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں کم علمی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، جو ہے شکوک و شبہات میں پڑھنے کی وجہ سے، توہمات میں ملوث ہونے کی وجہ سے یہ اس طرح کے اعمال کر رہی ہیں. تو لہذا ہم لوگوں کے اوپر لازم ہے کہ اگر ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی اگر ایسا نظر آ جائے تو اسے تنبیہ کی جائے، اسے ہدایت کی جائے، قرآن و حدیث کا پیغام اس تک صاف صاف پہنچایا جائے. اگر وہ مان لیتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتی ہے تو اس کے تنبیہ کرنے کے لیے اس سے قطع تعلق کر لیا جائے، رشتے ناطے کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ جو اللہ کا نافرمان ہے وہ کسی کا فرما بردار نہیں ہو سکتا. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق فرمایا گیا ہے. اللہ کی فرما برداری میں کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرما برداری جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ تمہارا کیسا ہی قریبی رشتہ دار ہو، کیسا ہی خونی رشتہ کیوں نہ ہو تمہارے ساتھ. اسے چھوڑ دو، قطع تعلق کر لو، معاشرے سے، اس کا سوسائٹی سے بائیکاٹ کر دو. نہ اس کے گھر جاؤ، نہ اسے اپنے گھر بلاؤ، نہ اس کے گھر کھاؤ، نہ اپنے گھر کھلاؤ، نہ اس کے یہاں بیٹی دو، نہ اس کے گھر سے کوئی بیٹی لو، نہ اس کی شادی بیاہ میں شریک ہو، نہ اس کے کسی غم میں شریک ہو. اگر وہ مر جائے تو اسے جنازے کا کفن نہ دو، اگر میت کا غسل نہ دو، اور جو ہے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے. اس کی نمازیں جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں. کیونکہ اس کا عمل کفریہ عمل تھا، لہذا وہ کفریہ عمل کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہے. بار بار تنبیہ کرنے کے بعد، بار بار سمجھانے کے بعد اگر وہ نہ مانے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. کاش کہ ہم اپنے معاشرے کو سنبھال لیں، اپنی سوسائٹی کو صحیح کر لیں، اپنے خاندان، کم از کم ہمارا ہر فرد اپنے خاندان کا ذمہ دار، اپنے گھر کا تو ذمہ دار ہے، پورے محلے کا ذمہ دار نہ ہو صحیح، لیکن اپنے گھر کا، اپنے قبیلے کا، اپنے کنبے کا، اپنے پریوار کا، اپنے خاندان کا تو ذمہ دار ہے. وہ مانے یا نہ مانے، لیکن تم تو اعلانیہ طور پر اسے قطع تعلق کر دو تاکہ دوسروں کو درس عبرت حاصل ہو سکے. یہ وہ گناہ عظیم ہے جو بڑے گناہوں میں جس کو شامل کیا گیا. آج ہماری مائیں بہنیں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ بچے کو اگر جلاب ہو گئے، بچے کو اگر دست چھوٹ گئے تو وہ بجائے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کے یا کسی عالم حق آگاہ اور صوفی باصفا کے پاس جانے میں، کیونکہ قرآن کے کلمات کو پڑھ کے دم کرنا یہ سنت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. حضرات حسنین کریمین طیبین طاہرین سیدنا حضرت امام حسن مجتبی سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکار نے خود دم فرمایا ہے، کلمات پڑھ کے دم فرمایا ہے، قرآن کی تلاوت کر کے دم فرمایا ہے. تو یہ سنت مصطفیٰ ہے. ان کلمات سے جو قرآن و حدیث میں مروی ہے، قرآن و حدیث میں موجود ہے، ان کلمات سے دم کرنا یہ جائز ہے، عین اسلام ہے. شرکیہ کلمات سے دم کرنا یہ حرام اور کفر انجام ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو لہذا جو ہے دیکھیں تو وہ تعویذ بنانے کے لیے وہاں کھڑی رہتی ہیں روڈ پر. یہ کون سا روڈ کہلاتا ہے؟ یہ
سپر ٹیکس روڈ کا وہاں کھڑی رہتی ہیں، شرم آتی ہے، سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر اور خاندان کی عورتوں کو کنٹرول میں رکھیں، انہیں دینی تعلیم دیں۔ یہ دینی تعلیم سے دوری کا نتیجہ ہے، اللہ اور اس کے فرمان سے دور رہنے کا نتیجہ ہے۔ ارے جب ہم خود دور ہیں تو وہ کیا قریب ہو جائیں گے؟ جبکہ حکم کیا ہے؟ آج ہم گھروں میں کیا کرتے ہیں؟ اگر کھانا نہیں پکا تو بیوی کو مار رہے ہیں، پانی نہیں دیا تو بیوی کو مار رہے ہیں، پانی گرم نہیں ہوا نہانے کے لیے تو بیوی کو مار رہے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے۔ اپنے ذاتی کام کی وجہ سے تم اسے تکلیف نہیں دے سکتے۔ ہاں شریعت کا حکم کیا ہے؟ اگر وہ نماز نہ پڑھے، بار بار تنبیہ کرنے پر نماز نہ پڑھے تو اسے مار کے نماز پڑھنے کا حکم ہے، پڑھانے کا حکم ہے۔ صرف نماز کے لیے مار سکتے ہیں، نماز نہ پڑھنے پر مار سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ اپنی جائز اپنی ضروریات کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کے ماحول کو درست کریں۔ یہ جو ہے جادو کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہے، اسی لیے جو ہے جادو تو حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا گیا تھا، سرکار پر بھی جادو ہوا تھا۔ تو پروردگار عالم جل جلالہ و عم نوالہ نے اپنے حبیب کی بارگاہ میں جبریل امین سدراۃ مکین کو بھیجا، جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کرو، اور پھر اس کے بعد میں فرماؤ معوذتین جو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں اتری ہی جادو کے کاٹ کے لیے، یہ دونوں صورتیں اتری ہی جادو کے کاٹ کے لیے ہے۔ کیسا ہی جادو ہو اس کے اوپر، اگر یہ صورتیں صحیح طریقے سے قرات صحیح کے ساتھ پڑھ کر کے اگر اس پر دم کر دیا جائے، جادو کٹ جائے گا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس 21 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کے صدق نیت کے ساتھ اللہ کے کلام پر کامل یقین رکھتے ہوئے یہ سمجھ کر کہ اے اللہ میں گناہگار صحیح، سیاہکار صحیح، قصوروار صحیح، بدکار صحیح، ناہنجار صحیح، لیکن تو سچا ہے، تیرا حبیب سچا ہے، تیرا کلام سچا ہے، تیرے کلام میں برکت ہے، تیرے نام میں برکت ہے، اس برکت کے صدقے اور طفیل میں فلاں کی اس پریشانی کو تو دور فرما دے، اس کے جادو کے اثر کو تو دور فرما دے۔ اور 21 مرتبہ روزانہ کم سے کم 21 دن پڑھ کر کے اور کم سے کم 40 دن پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کر دے، انشاءاللہ جادو کے اثر سے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ روزانہ کا یہ عمل۔ اور فرمایا گیا، بزرگوں نے فرمایا ہے، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، چاروں قل 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اول آخر درود شریف پڑھ کے روزانہ شام کو سوتے وقت دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے سر سے لے کر اپنے پیر تک اپنے ہاتھوں کو جو ہے گھما لے، حصار کر لے، اور کرنے کے بعد جو ہے 3 کونوں میں پھونک دے، 1 2 3، کوئی ایک کونا خالی چھوڑ دے۔ آج یہ چھوڑ دیا، کل یہ سا چھوڑ دیا، پرسوں یہ سا چھوڑ دیا، ترسوں یہ سا چھوڑ دیا، لیکن روزانہ 3 کونوں میں پھونکتا رہے، اور پھونکنے کے بعد 3 مرتبہ دستک دے، دستک دے کر قبلہ رخ سیدھی کروٹ پر سو جائے۔ فرمایا گیا ہے اگر تمہارا دشمن بھی تمہارے سینے پر تلوار لے کر، سر پر تلوار لے کر کھڑا ہو جائے، وہ وار کرنا چاہے تو وہ وار کامیاب نہیں جائے گا، وہ وار کر نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ تم اللہ کے حفظ و امان میں ہوگے، اس وقت اللہ کی پناہ میں ہوگے، ایک فرشتہ تمہارے سرحانے تمہاری حفاظت کے لیے متعین ہوگا۔ کیسا عظیم عمل ہے۔ ہم قرآن و حدیث سے دور ہیں، اس لیے یہ سب چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہیں، اور یہ باتیں نئی نئی لگتی ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نئی نئی باتیں بتا دیتے ہیں۔ ارے نئی تب ہے نا جب تمہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ 1400 سال پرانی باتیں ہیں جو کچھ بھی ہے قرآن و حدیث میں۔ نیا تمہیں لگ رہا ہے کیونکہ تم نے پہلی مرتبہ زندگی میں سنا ہے، اس لیے تمہیں نیا لگ رہا ہے۔ دین نیا نہیں ہے، اسلام نیا نہیں ہے۔ اسلام تو آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے اسی وقت دعوت اسلام شروع ہو گئی تھی، اس کی تکمیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرما دی گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم فرمایا، واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فرمایا کہ آج میں نے تم پر اپنی نعمتوں کو کامل فرما دیا اور میں نے جو ہے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا۔ یہ خلاق عالم کا فرمان ہے۔
یہ عمل اگر کر کے لیٹیں گے کیسا ہی جادو کیوں نہ ہو وہ ختم ہو جائے گا، اور کیسا ہی جو ہے کتنے ہی وہ الجھن پریشانی میں ہو، کیسا ہی اسے ڈر لگتا ہو، کیسی ہی بدخوابی ہوتی ہو، کیسے ہی برے برے خیالات اسے آتے ہوں، یہ عمل کر لے، باوضو لیٹے، سوتے وقت تازہ وضو کرے، تازہ وضو کر کے یہ کلمات پڑھ کے بغیر کسی سے بات کیے ہوئے سیدھی جانب کروٹ لے کر کے اور قبلہ رخ ہو کر کے لیٹے، اور قبلہ رخ ہو کر کے لیٹے اور لیٹتے وقت لیٹنے کی دعا پڑھ لے۔ ہاں بزرگوں نے فرمایا کہ یہ حصار ہے، اگر بشری تقاضوں میں کچھ ضروری اہم اور معاملات کی وجہ سے کسی سے کوئی کلام کرنا پڑ گیا، کسی سے کوئی بات کرنا ہی پڑ گئی، تو پھر قل یا ایھا الکافرون پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے لیٹ جائے، وہ حصار ہی کے اندر موجود رہے گا۔ خود پڑھتا ہے خود پڑھ کے دم کر لیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں وہ نہیں پڑھ سکتے تو اپنے ہاتھوں پہ دم کرنے کے بعد ان بچوں کے اوپر ہاتھ پھیر دیں، اور بیگم اگر نہیں پڑھ سکتی ہے تو بیگم کے ہاتھوں پہ دم کر دے، اس سے کہے کہ وہ اپنے بدن پہ پورے ہاتھ پھیر لیں۔ گھر میں اگر کوئی اس منزل میں ہے کہ وہ پڑھ نہیں سکتا تو خود پڑھ کر کے اپنے اوپر بھی دم کرے، ان کے ہاتھوں پہ دم کر دے اور ان سے کہے کہ جو ہے اپنے چہرے پہ اپنے پورے بدن پہ ہاتھ پھیر لیں حصار کی نیت سے، انشاءاللہ العزیز اللہ کی پناہ میں اس کے امن و امان میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں جو ہے ان تمام کفریہ اعمال سے مامون و محفوظ رکھے، اور ہمیں جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی پر سختی کے ساتھ عمل کرتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اس میں جو کچھ بھی لفظی معنوی ہو، غلطی ہوئی ہو، اللہ اپنے کرم سے معاف فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔